السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے جو دب کر صلح کی تھی اس کے کچھ فائدے سنے کہ جو 10 سال کا موقع ملا ہے کہ 10 سال تک مکہ والوں میں اور مدینہ والوں میں آپسی کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم میں بڑی بڑی طاقتوں کے پاس، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس، جیسے قیصر اور کسریٰ یعنی روم اور فارس، رومن امپائر، پرشین امپائر، ان کے بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کیے، اسلام کا تعارف کیا، اسلام کو انٹروڈیوس کیا، اور اسلام کی دعوت اس وقت جہاں تک ہو سکتا تھا وہاں تک پہنچی۔ اور ایک سب سے بڑا جو فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بتلایا تھا صلح کرنے کا، وہ فائدہ فتح مکہ کی صورت میں پیش آیا۔ حالانکہ ڈیل تو یہ ہوئی تھی، ایگریمنٹ یہ بنا تھا کہ 10 سال تک کوئی آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اسی کے ساتھ ایک یہ بھی چیز وہاں پر طے ہوئی تھی کہ اب جو ہے حجاز کے اندر یعنی عرب کے اندر 2 ہی پارٹیاں ہوں گی، ایک تو مکہ والوں کی پارٹی اور ایک مدینہ والوں کی، اور جو چھوٹے چھوٹے قبیلے پورے عرب میں ہیں ان کو اختیار ہوگا کہ جس کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ یہ جڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ تو بنو بکر ایک قبیلہ تھا، یہ بہت طاقتور قبیلہ تھا، انہوں نے مشرکین مکہ یعنی مکہ والوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، ان کے ساتھ جا کر مل گئے، کیونکہ اس وقت ایمان والوں کی حالت تھوڑی کمزور تھی، اور ان کے خلاف ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے مسلمانوں سے کیا کیا، اپنا جو ہے تال میل بنا لیا۔ اور اس صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اسی طرح ہمارے جو ماتحت قبیلے ہیں، ہمارے انڈر میں جتنے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں نہیں لڑیں گے، اگر آپس میں لڑیں گے تو پھر صلح ختم ہو جائے گی۔ تو بنو بکر طاقتور قبیلہ تھا، انہوں نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر شدید حملہ کیا، اور باوجود اس کے کہ صلح ہو چکی تھی ان میں سے کئی لوگوں کو قتل کر دیا، جس کی بنیاد پر مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہمارے لوگوں میں سے کسی نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کو نقصان پہنچایا، اب جو ہے مسلمان ہم پر حملہ کریں گے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت مکہ کے لیڈر تھے، یہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے یہ کہنے کے لیے کہ ہم صلح توڑنا نہیں چاہتے۔ تو جب صلح توڑنا نہیں چاہتے تو پھر اس طرح کا معاملہ کیوں ہوا، مظلوموں کو کیوں قتل کیا گیا؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح ٹوٹ چکی ہے، اور صرف 2 یا 3 ہی سال گزرے تھے اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے ان کا پلہ بھاری کر دیا تھا۔ اس کے بیچ میں جو جنگ ہوئی دوسروں سے، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پورے دنیا کے اندر اسلام کا چرچا ہوا۔ تب ابو سفیان بالکل ڈر گئے، مکہ والے بالکل ڈر گئے، اور پھر حضرت ابو بکر سے درخواست کی، حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ اللہ کے نبی کو سمجھائیے، ہم جو ہے یہ صلح توڑنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی بات کا اثر نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اب صلح ٹوٹ چکی ہے، آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ابو سفیان مکہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی بڑے ناراض ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ کو فتح کرنے کی پلاننگ شروع کی، اور زوردار جو ہے ایک بڑا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، جس کی تعداد 10,000 تک ملتی ہے۔ اور مشرکین مکہ کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی ایکشن لیں گے، وہ تھوڑے مطمئن تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام خاموشی سے کیے۔ ایک شخص مدینہ میں تھے، انہوں نے مشرکین مکہ کو خبر بھیجی ایک عورت کے ذریعے، اس کو خط دیا کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں، آپ ہوشیار رہنا۔ وہ عورت وہاں سے نکلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ اس طرح سے خبر مکہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو تیز سواری پر سوار ہو کر اس عورت کو پکڑنے کو کہا۔ حضرت علی وہاں پر پہنچے اور اس عورت سے کہا کہ جو خط تو لے کر جا رہی ہے وہ ہمیں دے۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تیرے پاس ہے، اس کا مطلب ہے، اس میں کوئی دو رائے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو یقیناً تیرے پاس ہے، جلدی نکالنے تو سخت تلاشی لیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ خط کو چھپا کے رکھی تھی، اس نے نکال کر حضرت علی کے حوالے کی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ کیا۔ توریہ کہتے ہیں کہ اپنے کسی کو ہمارے آنے کی امید ہے تو اس کو اس طرح سے یہ کرنا، مس گائیڈ کرنا کہ ہم نہیں آ رہے۔ رومن امپائر کی طرف اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی سی ٹکڑی روانہ کی تاکہ مکہ والوں کو یہ لگے کہ جو تیاری ہو بھی رہی ہے ہمارے خلاف نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات مکہ کے ارد گرد
پورا جو ہے 10,000 کے لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. اب ابو سفیان پھر سے آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان تم نے ہمارے خلاف کتنی جنگیں لڑی, کتنا نقصان پہنچایا مکہ میں, اور کیا نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود آج ہم یہاں پر موجود ہیں, تو کچھ تو عقل سے کام لو. کیا تمہارے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں ہے کہ تم ایمان لے آؤ؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, تو اللہ کر رہا ہے. کہ مکہ سے ہم کیسے نکالے گئے قسمہ پرسی کی حالت میں, ہمارے ساتھ غلام تھے, ہمارے جو ہے کمزور لوگ تھے, مکہ والے تو سردار تھے, اتنی طاقت تھی, ہم مدینہ میں چلے گئے, وہاں پر اللہ نے ہم کمزوری کے ذریعے سے تم کو شکست دی, اور آج یہ معاملہ آ گیا, ہم 10,000 کا لشکر لے کر آئے, تو یہ کوئی انسان کے بس کی بات ہے کیا؟ یہ تو اللہ رب العزت کر رہا ہے, ابھی تک تم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو ابو سفیان نے ایک جملہ روایت میں ملتا ہے, انہوں نے کہا ابھی بھی مجھ کو شک ہے لیکن میں ایمان قبول کرتا ہوں. ابو سفیان نے ایمان قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ جب ہم صبح مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے تو ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کرنا, تاکہ اس کو ایمان والوں کی اس طاقت کا اندازہ ہو, کہ وہ دیکھ سکے کہ کیسا لشکر ہے, کیسے لوگ آ رہے ہیں. لہذا ویسے ہی ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے مکہ میں داخلہ کیا, مکہ میں داخل ہوئے, اور مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے داخل ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے, اور اللہ کے نبی کی گردن جھکی ہوئی تھی, کیونکہ جس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے اس میں لوگ سینہ تان کر کے داخل ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ مکہ والوں نے کیسے حالات پیدا کیے تھے کہ مجھ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا. ایک تو میرے پیدائش کی جگہ, دوسرے اللہ کا گھر, جس سے ایک نبی سے بڑھ کر کسی کو محبت نہیں ہو سکتی اللہ کے گھر سے, ایسی جگہ مجھے چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. اور مکہ والے بالکل ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے ہیں, کیونکہ اس وقت تک, اس دن تک ہسٹری یہ بولتی تھی, اور آج بھی ہسٹری یہ بولتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو فتح کرتا ہے, کسی علاقے کو فتح کرتا ہے, اور عربوں کا یہ رواج تھا, مطلب مشرکین عرب کا یہ رواج تھا کہ اگر وہ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو ان کے مردوں کو سب کو ذبح کر دیتے تھے, اور ان کی عورتوں کو جو ہے چھوڑ دیتے تھے, اور ان کا غلط استعمال کرتے تھے, اور ان کے بچوں کو غلام بنا کر کے بیچ دیتے تھے. ابھی تک کی ہسٹری یہ تھی. تو عرب والے سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ کریں. ان کو 99% یقین تھا کہ ایسا ہی کریں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, اور کسی نے جوش میں آ کر کے, مسلمانوں میں سے کسی نے جوش میں آ کر کہا آج فتح کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, آج خون بہانے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا کہ نہ آج بدلے کا دن ہے, نہ آج خون بہانے کا دن ہے, آج تو رحم کرنے کا دن ہے. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے, نبی اس کو تمہارے جو ہے خون سے اور تمہاری کسی چیز سے مطلب نہیں ہے, یہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی کامیاب ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان چونکہ سردار تھے, بڑے آدمی تھے, بڑا آدمی مرنا گوارا کرتا ہے, لیکن اس کو ایک عزت ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا. پہلے تو سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد جمع کیا, اور تمام مکہ والوں سے یہ پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, اب میں کیا کروں گا, تمہارا کیا خیال ہے, اب میں کیا کروں گا, میں کیسا آدمی ہوں. تو ان کو تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی ہے, سچے بھی ہے, رحم دل بھی ہے. اللہ کے نبی کی جو کوالٹی تھی, جو ہے خوبیاں تھی, یہ سب کو معلوم تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی تعریف کی کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے آپ ہمیں معاف کر دیں گے. بعض لوگوں نے کہا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں قتل کر دیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں نہیں, آج تو میں تم سے یہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنا ظلم ہوا, کیسے کیسے حالات حضرت یوسف پر ان کے بھائیوں کی وجہ سے آئے, غلامی سہنا پڑی, قید سہنا پڑی, کنویں کی اندھیریاں سہنی پڑی بھائیوں کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کمزوری میں مل گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور حضرت یوسف بادشاہ بن چکے تھے, تو حضرت یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, تمہارے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا جائے گا, تمہارے ساتھ تو رحم کا معاملہ کیا جائے گا. تو جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ امن میں, جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں. ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے. میں تو رحمت للعالمین ہوں, میں صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ میرے نہ ماننے والوں کا بھی میں نبی, اللہ نے مجھے نبی بنایا, پورے عالم کے لیے رحمت بنایا اللہ رب العزت نے. اور اس طرح سے دوستو مکہ فتح ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ بات تھی, صحابہ کے ذہنوں میں وہ بات تھی کہ نہ جانے مشرکین مکہ نے کتنے ایمان والوں کو, کتنے صحابہ کو شہید کیا. اللہ کے نبی کے چچا کو شہید کیا گیا, ان کے کلیجے کو چبایا گیا, یہ سب باتیں معلوم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی, یہ سب باتیں یاد تھی. حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا, یہ سب باتیں یاد تھی. لیکن دوستو نبی جو ہوتے ہیں اور ایمان والے جو ہوتے ہیں کوئی بھی کام یہ اپنے نفس کے تقاضے کے لیے نہیں کرتے, بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو میں ابھی کام کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا.
پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی ویسی آتی ہے جیسے نبیوں کے ساتھ آئی ہے. دیکھیے بغیر کسی خون خرابے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بستی سے نکالا گیا تھا اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العزت نے داخل فرمایا. مکہ فتح ہوا اور تمام مکہ والے, اکثر مکہ والے یہ ایمان میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا, جاؤ کعبۃ اللہ کی چابی لے کر کے آؤ. حضرت عثمان بن طلحہ یہ بعد میں صحابی بنے, اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت بدسلوکی کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک وقت ایسا ہوگا کہ جو چابی تمہارے پاس ہے میرے پاس ہوں گی. تو کہاں ہاں دیکھیں گے. جب مکہ فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پاس گئے, کہاں چابی دو, بولے نہیں دوں گا. زبردستی چھینی چابی, اللہ کے نبی خدمت میں آئے, چابی دی, بولے عثمان کو بلا کے لے کے آؤ, عثمان بن طلحہ کو. وہ آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے عثمان تم نے تو مجھے چابی نہیں دی تھی لیکن میں آج تمہیں یہ چابی لوٹا رہا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی. کب تک رہیں گی؟ اور وہی شخص تم سے یہ چابی چھینے گا جو ظالم ہوگا. حضرت عثمان بن طلحہ نے الٹا معاملہ سوچا. پہلے تو یہ سوچا تھا کہ اللہ کے نبی بدلہ لیں گے, مجھے قتل کر دیں گے, چابی تو چھین لی حضرت علی نے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, تم نے تو چابی نہیں دی تھی لیکن اب میں تم کو چابی قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں, تمہاری نسلوں میں قیامت تک یہ چابی رہیں گی کعبۃ اللہ کی. حضرت عثمان بن طلحہ نے فوراً کلمہ پڑھا, ایمان لے آئے. اور کئی لوگ یہ بھاگ چکے تھے, حضرت صفوان بھاگ چکے تھے, اکرمہ ابن ابو جہل کے لڑکے اکرمہ یہ بھی بھاگ گئے, بولے بھاگ جاؤں گا ادھر سے لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا. اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو وقت نہیں ہے, حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کا واقعہ بھی ہم سنیں گے کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. تو یہ مکہ جب فتح ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے اندر اور اطراف کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے لوگوں نے جہاں کہیں بھی فتح کیا ہے تو یہاں تک کہ رومن امپائر کی یہ داستان ہے اور ہسٹری ہے ان کی, رومن لوگ جہاں پر حملہ کرتے تھے, منگول لوگ جہاں پر حملہ کرتے تھے تو ہر سانس لینے والی چیز کو وہ مارتے تھے, صرف انسانوں کو نہیں مارتے تھے, حتیٰ کہ ان کے جانوروں کو بھی قتل کرتے تھے, گھوڑے گدھوں کو بھی قتل کرتے تھے. یہ رومنس کی اور منگول کی آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں, جہاں کہیں انہوں نے جو حملہ کیا ہے تو ہر سانس لینے والی چیز کو انہوں نے مارا ہے. ان کا اصول تھا کہ ہر سانس لینے والی چیز کو ہم ختم کریں گے. لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسا تنہا واقعہ ہے, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا اس وقت یہ ایسے تنہا واقعات ہے اہل اسلام کے کہ اتنی بڑی فتح کے بعد اور اتنے ظلم و ستم کے بعد کی جو فتح ہے اس کے بعد ایک جان کو بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, بلکہ عام معافی کا اعلان کیا. اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے جو مسلمانوں کی پراپرٹیاں چھینی ہے مکہ سے بھگانے کے ٹائم جب ہجرت کر گئے مسلمان, تو جو پیچھے ان کے گھر رہ گئے, جائیداد رہ گئے, سب پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا, وہ آج سب ہم سے واپس لے لی جائیں گے. اللہ کے نبی ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, رکھو تمہارے پاس. اب مدینہ والے ڈر گئے, مدینہ والے سوچنے لگے کہ اب مکہ فتح ہو گیا, اب کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں نہیں رہ جاوے. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کو سنیں گے, سمجھیں گے. آج کے اس سیرت کے سبق سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے کبھی نہ ظلم کیا ہے اور نہ کبھی ظلم کو سہنے کی تعلیم دی ہے. نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم کو سہنا ہے, اور ہم کو ہر کام اللہ کے حکموں کے تابع رہ کر اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اللہ رب العزت کمزوری میں رکھ کر بھی ہم کو کیا دیں گے, شاندار فتح عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.